بہت ہی اہم خوشی کا موقع ہے، اور جب انسان کو کوئی خوشی ملے تو اسے من جانب اللہ بھی سمجھنا چاہیے، اور اس خوشی پر اللہ کا شکر گزار بھی ہونا چاہیے۔ شکر دو قسم کا ہوتا ہے، ایک تو زبان سے الفاظی شکر ہے اور ایک حقیقی شکر ہے کہ انسان اپنے عمل سے، اپنے کردار سے اللہ کی اس نعمت کی قدردانی کرے، اور اصل مطلوب جو ہے وہ حقیقی شکر ہے۔ زندگی میں یہ نکاح کا موقع اہم موقع ہے، اور اس کی مثال بزرگوں نے یہ دی، جیسے جب کسی عمارت کو تعمیر کرتے ہیں تو اس کی تعمیر میں جو اس کی بنیاد ہے وہ سب سے اہم ہوتی ہے۔ اسی طرح سے یہ جو نکاح ہے یہ ایک عبادت بھی ہے اور ایک نئے خاندان کی تشکیل بھی ہے۔ اب جب ایک نیا خاندان تشکیل پا رہا ہے تو اس کی بنیاد کس چیز پر ہونی چاہیے؟ کیونکہ بنیاد اگر صحیح ہوگی تو اس پر عبادت بہت اچھی تعمیر ہوگی، مضبوط ہوگی، دیرپا ہوگی، اور اگر بنیاد کے اندر کوئی خرابی ہے تو پھر اوپر کی عمارت کبھی صحیح تعمیر نہیں ہوتی۔ تو اس کی جو بنیاد ہے وہ نیکی اور تقویٰ ہے، کہ دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، اور زندگی جو گزاری جائے وہ زندگی شریعت کے اصولوں کے تابع گزاری جائے۔ انسان کی زندگی کے اندر اس کی عبادات ہیں، اس کے عقائد ہیں، اسی طرح اس کے معاملات ہیں، پھر اس کی معاشرت اور اس کے اخلاق۔ تو یہ معاشرت اور اخلاق کا جو شعبہ ہے یہ بڑا اہم شعبہ ہے، کہ اپنی ذات سے انسان کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اسی طرح سے ہر کام کی ایک نیت ہوتی ہے، اور جب آدمی کی نیت صحیح ہوتی ہے تو اس کی برکت اس کے عمل میں شامل ہو جاتی ہے۔ بزرگوں نے بیان کیا کہ نکاح کی جو نیت ہے، نکاح حیا کے لیے، عفت کے لیے، پاک دامنی کے لیے کیا جاتا ہے۔ رہی انسان کی طبعی اور فطری خواہش وہ تو اس کے تابع ہے، وہ تو ویسے پوری ہو جاتی ہے، لیکن اس کا مقصد حیا ہے، پاک دامنی کا قائم کرنا ہے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں نکاح کرو، یہ نظروں کو جھکاتا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ تو حیا کے لیے، عفت کے لیے، پاک دامنی کے لیے۔ لیکن ایک چیز بڑی اہم ہے، جسے میرے شیخ حضرت مسیح محمد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ بیاہ آسان ہے اور نباہ مشکل، بیاہ آسان اور نباہ مشکل۔ اسی لیے دو چیزوں کو جنم روگ کہا گیا۔ ایک آدمی قرآن پاک حفظ کر لے تو حفظ کرنا آسان ہے، لیکن اس کا بقا مشکل ہے۔ اب یہ ساری زندگی کا جنم روگ ہے، اس کو نبھانا ہے، ساری زندگی اس کو باقی رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے نکاح ہے کہ دو بول قبل تو نکاح ہو گئی، لیکن اب اسے ساری زندگی نبھانا ہے۔ اور میاں اور بیوی زندگی کی گاڑی کے دو ایسے پہیے ہیں کہ اگر کسی ایک پہیے کے اندر، ایک حصے کے اندر اگر خرابی ہو تو زندگی کی گاڑی کا چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، زندگی بڑی سنجیدگی کے ساتھ
بڑی سوجھ بوجھ کے ساتھ اور بڑی تحمل کے ساتھ زندگی کو گزارنا پڑتا ہے، کیونکہ قرآن نے ایک ایسی تشبیہ دی ہے کہ اسے تمہارا لباس قرار دیا اور تمہیں اس کا لباس قرار دیا۔ اور لباس کا کام کیا ہوتا ہے؟ لباس کا کام جہاں پر زیب و زینت ہے، وہیں پر لباس کا کام بدن کو چھپانا یا بدن کے عیب کو چھپانا ہے۔ اگر دونوں میں سے ایک دوسرے میں کوئی خامی نظر آئے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسے چھپانا چاہیے، اسے رسوا نہیں کرنا چاہیے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ پھر اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، اور وہ اصلاح برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے، اصلاح برائے حقارت اور نفرت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اصلاح برائے اصلاح ہونی چاہیے۔ اور اس کی مثال مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دیا کرتے تھے کہ آج اگر ہم کسی کی اصلاح کرتے ہیں تو اس میں اصلاح کا پہلو کم ہوتا ہے اور رسوائی کا پہلو زیادہ ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کو رسوا کرنے لگ جاتے ہیں۔ فرماتے تھے کہ اس وقت یہ سوچو کہ جس غلطی کی بنا پر میں کسی کو تنبیہ کر رہا ہوں، اگر یہی غلطی میرا سگا بھائی کرتا، میرا بیٹا کرتا، تو میرا رویہ، میرا برتاؤ اس کے ساتھ کیسا ہوتا؟ بس جیسا اپنے بھائی بیٹے کے ساتھ، اپنے قریبی کے ساتھ برتاؤ ہو، وہی کسی دوسرے کے ساتھ بھی برتاؤ ہونا چاہیے۔ اور یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ لڑکی کی پرورش کسی اور گھر میں ہوتی ہے، اس کی بود و باش الگ ہوتی ہے، لڑکے کی بود و باش الگ ہوتی ہے، لیکن ایک دو ڈول کے بعد ایک ایسا جوڑ آپس میں قائم ہو جاتا ہے کہ وہی بچی جس نے اپنی زندگی کے 18، 20، 22 سال اپنے ماں باپ کے زیر سایہ گزارے، لیکن اللہ نے اس رشتے کے اندر ایک ایسی کشش رکھی ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر، بہت بڑی قربانی ہے، بہت بڑا ایثار ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر صرف ایک شوہر کے بھروسے پر شوہر کے گھر چلی جاتی ہے۔ اور کمی کوتاہیاں انسان کے اندر ہوتی ہیں، کمی کوتاہیوں سے مبارزہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ اب اس کا تو بہت بڑا ایثار ہے کہ اس نے اپنا سب کچھ چھوڑا، اور وہ سب کچھ چھوڑ کر ایک شوہر کے بھروسے پر وہ شوہر کے گھر آ گئی۔ اب شوہر کے ذمے اس کے حقوق وابستہ ہو گئے، اور اس کے حقوق میں جہاں اس کے نان و نفع کا خیال کرنا ہے، وہیں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کی دلجوئی فرماتے تھے، اور باوجود اس کے کہ آپ مشاہدہ حق میں مستغرق رہتے تھے، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اہل کے لیے عروج سے نزول فرما کر ان کے گھر کے کاموں کے اندر ہاتھ بٹاتے تھے، گھر کی جھاڑو دے دیتے تھے، گھر کے برتن دھو لیتے تھے۔ آج ہمیں گھر کے کام کرتے ہوئے آر محسوس ہوتی ہے۔ میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر کائنات میں اس آسمان کے نیچے اگر کوئی شان والی ہستی ہے تو ہمارے نبی سے بڑھ کر کسی کی شان نہیں ہے، کہ ہماری عزتیں، ہماری شانیں، ہمارا سب کچھ آپ پر قربان ہے، لیکن ہمارے نبی باوجود اتنی عالی شان ہونے کے، اتنا ذی مرتبہ ہونے کے، گھر کے معمولی کام خود کر لیتے تھے۔ آج ہمیں یہ سب کچھ کرتے ہوئے شرم کیوں آتی ہے کہ ہماری شان اتنی زیادہ بلند ہے کہ ہر کام کے لیے بیوی پر آرڈر کیا جائے، اور ہر کام جو ہے وقت پر اس کی تمنا رکھی جائے کہ اس وقت پر وہ کام ہمیں ملے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، آپ کی حیات طیبہ ہے، ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، اور اس سے بہتر اسوہ
اس سے بہتر نمونہ کائنات میں کسی کا ہو نہیں سکتا، اور جو اس بہترین اسوے کو اپنا لے گا، اس بہترین طریقوں کو اپنا لے گا، اسے اللہ زندگی کی راحتیں عطا کرے گا، زندگی کی خوشیاں عطا کرے گا، کیونکہ اس کے اندر ایک برکت ہوگی، اس کے اندر ایک نسبت ہوگی۔ نسبت کس کی ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہوگی کہ ہمارے محبوب نے یہ برتاؤ کیا اور ہمیں بھی یہ برتاؤ کرنا ہے۔ گھر کے اندر کی زندگی ایسی تھی، ہم نے بھی ایسی زندگی اختیار کر لی۔ تو جب یہ نسبت قائم ہو جائے گی، یہ جوڑ قائم ہو جائے گا اپنے نبی کے ساتھ، تو پھر برکت بھی آنا شروع ہو جائے گی، اور جب برکت آنا شروع ہوگی تو زندگی کا لطف اور مزہ الگ ہوگا۔ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی، لیکن آپ نے نکاح کے بعد عورت کے دل پر حکومت کی۔ ایک ہے کسی کے دل پر حکومت کرنا اور ایک ہے کسی کے جسم پر حکومت کرنا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ آپ نے دلوں پر حکومت کی، اور دلوں پر حکومت کب ہوتی ہے؟ پہلے دلوں کو جیتا جاتا ہے، اور جب دل کو جیت لیا جاتا ہے تو پھر وہ دل انسان کی مٹھی کے اندر ہوتا ہے، اور پھر اس پر انسان حکومت کر سکتا ہے۔ لیکن کوئی جبر کے ساتھ اپنی بات منوانا چاہے، بات تو مان لی جاتی ہے، کام تو نکل جاتا ہے، وقت تو گزر جاتا ہے، لیکن جبر کے ساتھ، غصے کے ساتھ، تشدد کے ساتھ کبھی انسان کو زندگی کی حقیقی خوشیاں نصیب نہیں ہوتی۔ اور یہ رشتہ تو بڑا پیار کا رشتہ ہے، بڑی محبت کا رشتہ ہے، بڑے نباہ کا رشتہ ہے، اور اس نبھانے میں، اس رشتے کو نبھانے میں مرد کا جو کردار ہے وہ زیادہ ہے، اور مرد کی قربانی اور ایثار زیادہ ہے، کیونکہ اللہ نے مرد کو عورت سے قوی بنایا ہے، اسے تو ناقص العقل والدین بنایا ہے، لیکن مرد کو سوجھ بوجھ بھی زیادہ دی ہے، عقل و شعور بھی زیادہ دیا ہے، جسمانی قوت اور صلاحیت بھی زیادہ دی ہے۔ تو جس کے پاس عقل و شعور زیادہ ہو، قوت اور صلاحیت زیادہ ہو، پھر اس کا کردار بھی زیادہ بنتا ہے۔ اور پھر آخری بات میں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ ایک آپس کی ذہن سازی ہوتی ہے، کہ پہلی جو محنت ہے وہ ذہن سازی کے اوپر ہونی چاہیے، کسی کو اپنا ہم خیال بنانا چاہیے، اور جب انسان کسی کا ہم خیال بن جاتا ہے پھر وہ کیفیت ہوتی ہے کہ اسے جس سانچے میں چاہے ڈال دو وہ ڈل جائے گا۔ لیکن اگر ہم نے کسی کو اپنا ہم خیال نہ بنایا، دو دوستوں کے درمیان دوستی کیوں ہوتی ہے، اتنا گاڑھا تعلق کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ دوست آپس میں ہم خیال ہو جاتے ہیں، ہم مذاق ہو جاتے ہیں، کہ لاکھ ان کی دوستی کو کوئی توڑوانا چاہے لیکن وہ دوستی ٹوٹتی نہیں ہے۔ دنیا میں مثالیں موجود ہیں۔ اسی طرح سے پہلے کسی کو ہم خیال بنانا چاہیے، بیوی کو ہم خیال بنانا چاہیے، ہم مذاق بنانا چاہیے، پھر اس کے بعد جس سانچے میں چاہے اسے ڈال دو ڈر جائے گی۔ لیکن اگر اس کے ساتھ جبر کیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اس کے مزاج میں تو ٹیڑھ ہے، کیونکہ یہ آدم علیہ السلام کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی، اور اس کے ساتھ جو گزارا کرنا ہے، اس کے ساتھ گزارا کرنا اسی ٹیڑھ پن کے ساتھ ہے، اور یہی مرد کی ہنر اور قابلیت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ گزارا کرتا ہے یا نہیں کرتا، اسی ٹیڑھ پن کے ساتھ گزارا کرنا ہے۔ کیونکہ آپ نے فرمایا کہ اگر اسے سیدھا کرنا چاہو گے، وہ تو ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوگی، سیدھی نہیں ہوگی، وہ ٹوٹ جائے گی، اسی کے ساتھ گزارا کرنا ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ کسی کو اپنا ہم مذاق بنا لو، ہم مزاج بنا لو، اور کسی کو اپنا ہمراز بنا لو، کسی سے دوستی لگا لو، پھر زندگی بڑے مزے مزے کی گزرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نکاح میں خوب برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ انہیں زندگی کی خوشیاں اور راحتیں عطا فرمائے، اور شریعت کی تابعداری اور اپنے نبی کی غلامی اور اس غلامی کے طریقوں پر چلنا اللہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا